السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سورہ الانبیاء آیت نمبر 67 اور 8. سکسٹی ایٹ اور 69، 68 اور 69، 17واں پارہ. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قلنا، ہم نے کہا آگ کو آرڈر دیا، یا نار اے آگ، کونی بردن ہو جا ٹھنڈی، وسلامہ اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا، سلامتی والی بھی ہو جا، علی ابراہیم، ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام پر. توحید دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور توحید دنیا میں سب سے بڑی پاور بھی ہے. اس توحید کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، ان ابراہیم کان امہ، کہ ابراہیم علیہ السلام تو اکیلے ہی انجمن تھے، اکیلے ہی جماعت تھے. اتنی توحید کی پاور، گھر سے لے کر محلے، ماحول، باپ، دوست و احباب اور وقت کے بادشاہ تک سارے ایک طرف، اور اکیلا واحد اللہ کا مواحد بندہ ابراہیم علیہ السلام ایک طرف. تو اللہ کی نصرت اور تائید توحید والے کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ اکبر. بڑا کچھ کیا، تکلیفیں، آزمائشیں بہت برداشت کی، اور اللہ نے ہر موقع پر مدد کی. آج انہوں نے آخری حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی. اللہ نے اگر اختیار کسی اور کو دیا ہوتا نا تو یہ دنیا ختم ہو جاتی، اور کئی لوگ تو دنیا سے ویسے ہی مٹ جاتے.
اللہ نے اختیار اپنے پاس رکھا ہے، زندگی اور موت بھی اللہ کے پاس ہے، رزق بھی اللہ دیتا ہے، عزت و ذلت کا مالک بھی وہ ہے۔ اگر میرے آپ یا کسی کے اختیار میں ہو تو ہم تو محلوں کو مار کر رکھ دیں۔ آگ کچھ ہوتی ہے نیچر، فطرت، روٹین میٹر، اللہ نے سسٹم بنایا نا۔ سورج روزانہ نکلتا ہے مشرق کی طرف سے، اللہ چاہے تو مغرب سے بھی نکل سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر اللہ اس روٹین کو خراب نہیں کرتے۔ ایک روٹین ہے۔ آگ کی روٹین کیا ہے کہ آگ میں جس چیز کو ڈالے اس کو جلا دیتی ہے۔ چھری ہے، چھری اس کی فطرت اور نیچر یہ ہے کہ جہاں اس کو چلاؤ کاٹ دیتی ہے، اور پانی میں جس کو پھینک کے پانی اس کو ڈبو دیتا ہے، یہ نیچر ہے۔ کبھی کبھی اللہ روٹین سے ہٹ کر بھی کام کر کے دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ ایسے بھی کر سکتے، وہ اللہ کی قدرت ہوتی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام جب اپنے فرزند ارجمند پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے تو چھری نے چلن تو انکار کر دیتا، غصے سے آ گئے۔ ایک ہوتی ہے زبان حال، میں پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کئی دفعہ، تو ایک ہوتی ہے زبان قال۔ زبان قال تو لکھی پڑی ہوتی ہے نا، فلاں کتاب سے لکھا اتنے لکھا ہے، تو زبان حال ہوتی ہے جڑا انسان اخذ کرتا ہے۔ ماں اپنے پوت نو ویکھ کے جدو گھر داخل ہوتا ہے تے آلے پہلا ہی قدم رکھ دے تو ماں کہتی پتر خیر تے ہی آج کیا ہے۔ وہ ماں غیب نہیں جانتی، وہ ماں دے ایک محبت اظہار ہے۔ وہ زبان حال نال پوچھ دس رہی ہوندی ہے آج کتنی لڑائی تو نہیں ہوئی، آج کوئی مسئلہ تو نہیں بنے۔ ایویں شاعر ہے نا، وہ اخذ کرتا چیزاں دے وچوں۔ ایویں لوکی نہیں کہتے دیواراں بھی بول دیاں نے، کندھاں بھی بول دیاں نے، وہ زبان نال نہیں بول دیاں، وہ اخذ کیتا جاتا ہے۔ یہ میں زبان حال تہاڈے اگے ذکر کر لگا، یہ کتاباں چ نہیں لکھی۔ انج کر کے چھری پکڑی تے زور نال پتھر تے ماری تے کہن لگے چھری نو چلدی کیوں نہیں، چھری نو کہندے چلدی کیوں نہیں، تے چھری نے زبان حال نال کیا اے ابراہیم علیہ السلام بڑا غصہ آیا تانوں، تے جدوں تانوں دشمناں نے اگ وچ سٹیا سی ادو اگ نو تو نہیں تسی آکھیا بھی جلا دی کیوں نہیں۔ سبحان اللہ۔ آگ کا کام ہے جلانا اور چھری کا کام ہے کاٹنا۔ کہنے لگی چھری نے زبان حال نال کیا اے اللہ دے بندے ابراہیم علیہ السلام، جس رب نے اپنی قدرت کاملہ دے نال اگ دے وچوں جدو دشمناں نے تانوں سٹیا ہے تے جس رب نے اگ دے وچوں ساڑن دی طاقت واپس لے لئی، اج اسی رب نے میرے اندر کٹن دی طاقت واپس لے لئی۔ اللہ دی قدرت کامل ہے۔ اور جدو ساری دنیا بھی دشمن ہو جائے تو عقیدہ توحید اتنی پاور رکھ دے۔ صحیح بخاری شریف سے حدیث ہے، لیکن رب نال رابطہ ہونا چاہیے۔ مواحد بندہ تے اللہ نال مکمل رابطے چ ہوندا ہے۔ آپ نے کوئی وظیفہ پڑھیا تو ذرا دھیان نال ذہن چ رکھ لو، وڈے تو وڈا دشمن بھی ہوئے نا تے بڑا ہی تنگ کردا ہوئے یا کوئی ایسا ہی کیس ہے نہ حق، اے وظیفہ پڑھو اللہ مدد کرے گا۔ بخاری شریف اندر لکھے ہے جس وقت دشمناں نے مشرکاں نے اللہ دے مواحد بندے ابراہیم علیہ السلام نو انج کر کے پکڑ کے اگ وچ سٹن دی کوشش کی تھی، انہاں رب نو ڈائریکٹ پکاریا حسبی اللہ حسبی اللہ علیہ، حسبی اللہ آگے ذرا دسو، نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اے بخاری شریف سے انہیں لفظ نے تو قرآن پاک سے اگلے لفظ کچھ اور بھی نے، نعم المولا و نعم النصیر۔
اللہ دے بندے ابراہیم علیہ السلام نے رب دے خلیل نے اس مشکل وقت اندر اگر رابطہ کیتا ہے تو ڈائریکٹ اپنے رب نال رابطہ کیتا ہے، کسی نے وچ واسطہ واسطہ نہیں پایا، کیوں جی کوئی بات نہیں، ڈائریکٹ یہ بھی نہیں کیا بھی میں بہت بڑا پیغمبر ہاں، میری بڑی قربانیاں نے تے اگنوں میں حکم دے دیا بھی تم منوں ساڑنا نہیں، اللہ نو کیا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ صحیح بخاری شریف سے الفاظ نے جدوں نے یہ لفظ پڑھے تو رب نے اینی قبولیت عطا فرمائی، اللہ نے اگنوں ڈائریکٹ حکم دیتا، اللہ کو فرشتہ بھی بھیج سکتے سن، دیکھو نا محبت کا اظہار کنا ہے، اللہ کسی فرشتے نے بھیج دیں، فرشتے بے شمار نے تے سارے ہی اللہ دے فرما بردار نے، فرشتے جو نافرمانی دا عنصر ہے ہی نہیں، ہمہ وقت تیار، ان کے فرما برداری کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا، لیکن اللہ نے فرشتے کو نہیں بھیجا، اللہ خالق کائنات نے ڈائریکٹ خود آرڈر دیا آگ کو۔ اللہ قرآن میں فرماتے قُلْنَا يَا نَارُ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ میرا مہمان آ رہا ہے، گرمی بھی بڑی ہے، تیرے اندر حدت اور شدت بھی بڑی ہے، لیکن آج تو نے جلانے والا کام نہیں کرنا، آج تو اس میرے بندے کے لیے اے سی روم بن جا، ٹھنڈی ہو جا، اور آگے فرمایا اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ان کو سردی لگنی شروع ہو جائے، بردن و سلامہ، سلامتی والی بن جا۔ معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول بھی کرتا ہے اور مشکل سے مشکل حالات میں اللہ انسان کی مدد بھی کرتا ہے۔ ایک نمبر ہوندے نے ڈائریکٹ ڈائلنگ، جرا ایمرجنسی، اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت سے رکھے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے 1122 خدمت فوری حاضر ہے، اس طرح اللہ نہ کرے کوئی دشمن آ جائے، کوئی رات میں لٹن والے آ جان تو 15 تے کال کریے پولیس حاضر ہے۔ تو کدی کدی بندے نو ڈائریکٹ ڈائلنگ واسطے نا یا کوئی دعا کرنی تو ایمرجنسی کی ضرورت پہ جائے تو نبی پاک نے وہ بھی دعا دسی ہے، فرمایا کہ وہ دعا پڑھ کے اللہ دی توحید دے صفات دے کلمات تو اسم اعظم پڑھ کے بندہ ایمرجنسی رب کو منگے تو اللہ فوری عطا کر دے۔ اے سورہ قل هو اللہ تے سارے نو آندی ہونے نا، اے الفاظ تقریباً اے نے تو شروع کہنے اللہم انی اسألوکا، یہ ڈائریکٹ تو ایمرجنسی کال ہے، اللہم انی اسألوکا بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، یعنی کہ سورہ کل بولا تو کل ہٹا کے تو لا الہ الا اللہ نال شامل کر لینا، اے دعا جڑا بندہ کر دینا، سرکار فرمان دینے کہ جڑا بھی بندہ اے جڑا اسم اعظم ہے اے دن رب کو دعا کر دے اللہ فوری قبول کر لین دے، ایمرجنسی ان دے اندر بھی توحید ہی توحید ہے۔ ایک دفعہ کافرہ نے مطالبہ کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے رب دا نسب بیان کرو، حسب و نسب کیے تو اللہ نے سورہ اخلاص اتار دیتی، قل هو اللہ احد، اینی توحید تے مبنی یہ سورت ہے، سب تو زیادہ توحید اللہ نے اس سورت میں بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تھوڑے کو سوال کیتا ہے میرے نسب دے بارے حسب دے بارے، انہوں نے دس دیو میرا تعارف اے وے، حسب نسب اس معنی نہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا یا انہوں نے نزدیک تو ایسی نا، اللہ نے اس کی نفی کر کے فرمایا اللہ ایک ہی ہے، اللہ کا تعارف اے ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے اللہ ایک ہے. اللہ کی توحید کیا ہے؟ یہ تعریف ذرا سمجھ لیں. لفظی معنی تھا نا ایک سمجھنا. توحید کی تعریف یہ ہے اللہ کو اس کی ذات میں، ذات اور صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں ایک سمجھنا. اللہ ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی اور صفات کے تقاضوں میں بھی. اب ذات تو سمجھ آ رہی ہے، اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نور من نور اللہ، یہ غلط کہتے ہیں. کوئی نہیں ہے، اللہ ایک ہے. اور دوسرا اللہ کی صفات بھی ہے، اس کی صفتیں جیسی کسی کی صفتیں بھی نہیں ہیں. ہم بھی دیکھتے ہیں، آنکھیں ہماری بھی ہیں، اور اللہ بھی دیکھتا ہے. اللہ بصیر ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے نا نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ رب ایویں ویندا جویں میں ویکھنا یا جویں کوئی بندہ ویکھدا ہے، یہ صفات وجہ سے لگے. ساڈا ویکھنا تے بڑا کمزور ہے. اللہ رب العزت ساری کائنات تے نظر رکھے ہوئے نے. 7 زمیناں دے تھلے کالے پتھر اتے کالے رنگ دی کیڑی چلدی ہوئے تے اللہ اس نو بھی دیکھ دے. تے سانوں تک کوئی پتہ نہیں دیوار دے پیچھے میں نے کی چیز ہے، اور میری جیب چ تانوں کی پتہ کنے پیسے نے. کیوں شبیر صاحب کنے کو پیسے ہوں گے؟ تو تھوڑا پتہ اندازہ کرو. چلو کوئی گل نہیں، پتہ ہی نہیں. تے رب سچے نو جیب تے تھلے جڑا دل ہے نا، یہ دل دے راز دا بھی اللہ نو پتہ، اللہ جان دے. تے سماعت اسی بھی سننے ہاں، تے رب دی سماعت بھی ہے، لیکن اللہ دی سماعت مخلوق جیسی. اگر کوئی بندہ کہے کہ جویں رب سندا ہے، نعوذ باللہ میرا پیر بھی اوویں سندا ہے، اس تو بڑا شرک ہی کوئی نہیں. ایتھے بندے دو بول دے ہون نا تو بندہ کہتا یار چپ کر، میں دی تے سن لوں. ہے جی نا، شور نہ کرو، تو چپ کر بھائی میں رہندی سن لواں. اچھا ایمانداری نہ دسو، تسی مسلم مسجد چ بیٹھے ہو ماشاءاللہ، اللہ پکا سچا مسلمان بنا دے. کدی رب نے بھی نہیں آکھیا کہ قصور والے ہو تسی ذرا ٹھہر جاؤ میں پہلے لاہور والے دی سن لواں؟ کیوں جی کدی آکھیا ہوئے میں ذرا فارغ نہیں، میں پہلے لاہوریاں دی سن لواں پھر تہاڈی سنا گا؟ نہیں. اللہ جی دے بوئے تے ہزاراں دیاں ٹولیاں، ہزار تے ویسے لفظ بے شمار مراد ہے. اللہ جی دے بوئے تے ہزاراں دیاں ٹولیاں، ایکو وقت سن دائے سب دیاں بولیاں. کوئی انگریزی میں بول رہا ہے، کوئی فارسی میں بول رہا ہے، کوئی ہندی میں بول رہا ہے، کوئی سندھی میں بول رہا ہے، کوئی اپنی بولی میں، کوئی عربی میں. اللہ سب کی سن رہا ہے. کدی رب نے یہ بھی نہیں آخیا بھی تو کی توٹ کے آ گئے یہ بولی تو مینوں آندی نہیں. کدی اللہ نے کدی نہیں آخیا. اللہ تعالیٰ کی سماعت اس طرح ہے جس طرح اس کی ذات اللہ ہے، اللہ کی سماعت ہوئی اللہ ہے. دو چیزیں ہو گئی. تو آخری بات اللہ کی ذات، اس کی صفات اور صفات کے تقاضے، اس میں بھی کوئی شریک نہیں. تقاضا کیا ہوتا ہے؟ کسی بندے نے میری مدد کر دی، کسی بچے کو سکول میں کتابیں لے دی، اس کی فیس ادا کر دی. بل بہت آگے آج کل بڑے آ رہے ہیں بل. اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے تے سارے نوں ہدایت بھی عطا کرے. تے قبر قیامت دا فکر سارے نوں ہونا چاہیے. اج جدوں ریڈنگ کر دیں نا انہوں نے تو بالکل قبر دا کوٹھرا سامنے رکھنا چاہیے کہ قبر اس طرح جانا ہی جانا ہے. تے بالکل حق سچ تے صحیح کریکٹ اپنی طرفوں نیت کرے ہو اگے اللہ نہ معاملے نے. تو انہوں ضمیر کہے کہ میں صحیح کر رہا پھر ٹھیک ہے. بل بہت زیادہ آ گیا، کسی بندے نے ہیلپ کر دی، تیرا فٹ تیرا 10,000 بل ہے، انہیں پیسے دے دیتے. یہ تقاضا کر دے کہ میں اس بندے کی عزت کرا، انہیں میری ہیلپ کی تھی. کسی بندے نے کتاباں لے دیتی اسٹوڈنٹ ان کی عزت کر دے. یہ چیزاں تقاضا کر دیا نے بھائی اللہ نے انسان نو مینو تانوں پیدا کیتا ہے، اس طرح کی پیدائش کوئی اور بندہ کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا. اگر یہ اختیار بھی بندے کو ہوندا نا تو کئیوں نوں پتر ملدے ہی نہ. یہ بھی رب نے آپ دے کول رکھیا ہے. یہب لمن یشاء اناثا
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ رب فرماتے ہیں ساڈی مرضی ہے، کسی نو بیٹے دئیے، کسی نو بیٹیاں دئیے، تے کسی نو رلمی بارش سے کسی نو کچھ بھی نہ دئیے، یہ بھی اختیار رب کول نے۔ تو قصور دی ایسے نا بی بی انہیں کنے عرصہ پہلے ہی کہہ چھڑے سی، اے پوت ہٹاں تو نہیں مل دے تو لب دی پھرے بازار کوڑے، اے دین میرے مولا دی، کندی دین مولا تمہارا اللہ، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ تو اللہ نے سنو پیدا کیتا ہے نا، اے پیدا کرنا تقاضا کر دے کہ اسے عبادت ہوئی اس دی کریے۔ رزق کون دیندہ ہے؟ اللہ۔ جب کسی بندے دے وس ہوئے نا تو ساری دنیا بھوکھی مر جائے۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام پتہ کنے بڑے بادشاہ سن، پوری دنیا تے جن بادشاہ نے حکومت کی تھی نا، تاریخی طور تے کہندے نے 4 نے، 2 مسلم 2 غیر مسلم۔ ایک بہت بڑا نام اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام بے تاج بادشاہ بھی نے، اللہ دے نبی بھی نے، جنات حکومت، حوامات حکومت، فضامات حکومت، پرندیات حکومت، حکم چل رہے تے اس دور اندر 1000 سال پہلے دی گل ہے، اللہ نے اپنے نبی نو ایسا جمبو سائز ہوائی جہاز اور تخت دیتا سی، مفسرین کہتے ہیں 600 کرسی اس تخت براجمان ہوتی سی، 600 کرسی، تے 600 کرسی والا جہاز بڑا ہی ہو سکتا ہے نا، جمبو سائز۔ اس دور اندر ایک دن اللہ دے نبی سلیمان السلام دے ذہن سے خیال آیا، میں دسنا چاہ رہا ہوں رازق رب ہے، نبی بھی رازق نہیں ہو سکتا۔ کہنے کہ اللہ سونے تیری مخلوق دی دعوت کرنا چاہنا، بڑا اصرار کیتا، تو اللہ نے کہا چلو تیاری کرو، جن بھی سارے نال لال آئے تھے، مخلوق بھی ساری، تو 40 دن کھانا پکتا رہے، 40 دن۔ تسی اندازہ کرو کنہ کو کھانا پکا رہا بڑے جو تیاری مکمل ہوگی نا، کہنے لگے اللہ جی کھانا تیار ہو گیا ہے۔ اللہ کہنے لگے مخلوق نو چھاڑے کہ مچھلی ہے، ایک مچھلی ہے بس وہ ذرا پیٹ بھر دے تسی۔ وہ مچھلی باہر آئی تے 40 دن جنہ کھانا پکا سی نا انج کر کے سارا ہی اندر، تسی انہوں بحث نہیں ہوئے، بندہ کی وہ جانور بحث جتنا جانور پورا اندر، 2 کو انج سٹیپ اندر این تے این، وہ چیزدہ بھی نہیں ہوں اندر چھارا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں، کیوں میں شبیر صاحب کہتے دیکھے پورا جانور ایسے اندر۔ اچھا مچھلی جتنا کھانا پکے سارا کھا گئی، تو کہنے لگی حل میں مزید لے آؤ کوئی اور بھی۔ درویش نے جامعہ مدرسے پڑھ دے نا، یہ اللہ کی قدرت ہے، رب ہی انہوں پال دے اللہ کے فضل نال۔ جی کئی لوگوں کو پتہ چل جائے نا بھی انہوں کا ناشتہ تے لنچ تے رات کا کھانا، تے لوگ کون جی گاش کھا کے ڈگ بن اینا کون پورا کر دے۔ جامعہ رحمانیہ نا لاہور سے ماسا بڑا بڑا مدرسہ ہے، آدھا تفنن گل کر لگا، گل بس انہوں اخیر تے پہنچ گئی، تے وہ حضرت صاحب کہنے لگے بھی یہ جڑے مجاہد ہوندے نا طالب علم پڑھان والے، کھانا کھونا ماڑا موٹا دینا کہ کچھ بھی نہیں کھا، بچے نے کھانا کھا لیا رج کے کھادا، محنت بھی بڑی کرتے نا، حفظ کرنا تے کتاباں پڑھنا کوئی سوکھا کام ہے۔ حافظ صاحب نے کتنے سونی آواز نال نماز پڑھائی، ایمان تازہ ہو گیا اللہ کے فضل نال۔ تہاڈا کی خیال ہے ایویں پڑھے گا؟ محنت آندیاں بیگ تے محنت نے بڑیاں۔ بندہ ایک آیا ماڈل ٹاؤن تو، کہتے جی میں گھر 2 دیگاں پکائیاں نے بچے واسطے، وہ جیسے باورچی کہہ لگے جی ہونے تو بچے نے کھانا کھادا ہے، تو کھانا کھا لے، بڑیاں محنت کی بھی میرا کھانا خراب ہو جائے گا، تھوڑی میں پوے کہ رکمے لے، ان کا جاؤ ذرا تھوڑا تھوڑا کھانا کھاؤ۔ وہ بچے گیا تو میں چاٹی لگا 2 دیگاں ختم، وہ اور لے دیگاں تو ختم ہو گئے، یعنی کہ رجے بچے ماشاءاللہ انہیں کچھ کھا رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تے مچھلی نے کھانا کھادا، 40 دنوں سے کھانا پکیا تے انج کر کے سارا ہی کھا گئی، تے کہندی حل میں مزید اور لے آؤ۔
تے اللہ دے نبی سلمان سجدے پہ گئے کہتے اللہ سونے معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 2 حصے والے دے خالی نے, تیسرا حصہ بھرے تے میں اللہ دے فضل انہوں پیٹ بھر کے روزانہ ہی کھانا دینا. ایک مچھلی تے مچھلیاں بھی ایڈیاں ایڈیاں نے کہ جمبو سائز جہاز بھی سارے اندر لے جان تے نام و نشان ہی ختم ہو جائے. اللہ دی مخلوق بہت بڑی ہے. یہ ساری گلاں توحید والیاں نے. رزق عطا کرنے والا اللہ ہے تے جندہ کھائیے اوندا ہی یہ ہے رزق. ان کے توحید کے تقاضے اللہ ذات میں بھی ایک, صفات میں بھی ایک, اور صفات کے تقاضوں میں بھی ایک. رزق رب دیندا کوئی نہیں دے سکتا, پیدا رب نے کیتا کوئی نہیں کر سکتا, زمین آسمان جنگل پہاڑ رب نے بنائے نے کوئی نہیں بنا سکتا. یہ چیزاں تقاضا کر دیا نے. اسی ہر وقت اگر سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ سونے نو کرنا ہے. توحید اللہ قائم رکھے تے ایندے تے موت آئے انشاءاللہ کامیابی. اللہ تعالی عمل دی توفیق دے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر. اللہم عجل باخذہم. اللہم اکفنیہم بما شئت. رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. یا اللہ اپنی رحمت نصر سب نو معاف فرما. اے میرے اللہ مشکل آسان فرما دے, تنگ دستیاں دور کر دے. یا اللہ دنیا دے اندر جتنے مظلوم نے اللہ انہوں دی مدد فرما. کشمیر اندر, فلسطین اندر, یا دنیا دے جس مقام دے بھی اجتماعی یا انفرادی طور تے جتھے جتھے بھی ظلم ہو رہے ہیں اللہ تو مظلومہ دی مدد فرما. ظالماں نو نیست و نابود کر دے, ظالماں نو تباہ و برباد کر دے, ظالماں نو عبرت دا نشان بنا دے. اے میرے اللہ اپنی رحمت نال جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں چھوٹے بڑے گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی جسمانی طور تے بیمار نے اللہ اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ سارے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس ایک ایک بیماری نکال دے. اے میرے اللہ سارے جسماں دے ایک ایک عضو نو تا حیات تندرستی عطا فرما دے, صحیح فرما دے, عافیت عطا فرما دے. جتنے مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے سب نو معاف فرما. خاص کر سارے والدین نو معاف فرما. جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ انہاں دے والدین نو معاف کر کے جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما. جنہ دے والدین حیات نے اللہ انہاں بچیاں نو اس نعمت کی قدر کرنے دی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ رزق حلال عطا فرما, حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما, دنیا و آخرت دی کامیابیاں نصیب کر دے. اے میرے اللہ شریراں دی شرارتاں تو بچا, حاسدین دے حسد تو بچا, فسادیاں دے فساد تو بچا. اے میرے اللہ اپنی رحمت کاملہ نال سانو ساری زندگی نظر عبادتوں محفوظ فرما, دنیا و آخرت دی کامیابی نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.